شہر حیدرآباد میں متعینہ قونصل جنرل ایران محمد حق بن خومی نے آج ایک پریس کانفرنس میں صدر امریکہ شری ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم کو دنیا کے خونخوار ملک اسرائیل کے صدر مقام بنانے کے اعلان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے داعش کے خلاف لڑائی میں شامی اور ایرانی عوام کی مدد کی ہے اور امت مسلمہ میں اتحاد کے لیے ایک مثبت رول بھی ادا کیا ہے۔ ایران کے رہبر انقلاب امام آیت اللہ خمینی کی کاوشوں نے انہیں عالم اسلام کا عظیم رہنما بنا دیا تھا، لہذا انہوں نے دانشورانہ ثقافتی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں اتحاد اور باہمی تعاون کے نظریے کو فروغ دیا جیسا کہ مذہب اسلام میں رائج ہے، اور اتحاد ہی کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر 12 تا 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت منانے کا اہتمام کیا، کیونکہ سنی 12 ربیع الاول اور شیعہ 17 ربیع الاول کو یوم میلاد مانتے آئے ہیں، لہذا شیعہ سنی اتحاد کے پیش نظر ہی اس طرح کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انہوں نے آگے بتایا کہ ایران سارے مسلمانوں کو ایک امت سمجھتا ہے اور ہر کسی کی مدد کے موقع پر وہاں پہنچ بھی جاتا ہے۔ داعش جماعت کے سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام دشمن لوگ ہیں اور اسلام کی دشمن طاقتیں امریکہ اور اسرائیل کے دوست بن گئے ہیں، اور ابھی ان میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں جس کی انہوں نے بہت مذمت کی۔ آخر میں انہوں نے خبر دی ہے کہ ایران نے تلنگانہ حکومت کے ساتھ آئی ٹی کے شعبے کے تحت کئی ترقی یافتہ کاموں کے اشتراک کا معاہدہ کیا ہے اور آگے بھی بہت سارے معاملات میں کئی معاہدے متوقع ہیں جن کی بات چیت ابھی زیر دوران ہے۔ و یکی از مهمترین اماکن سگانه مقدس اسلامی به شمار آمده و از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای نزد مسلمانان برخوردار است. بر کسی پوشیده نیست که این رژیم برای تسلط کامل بر این شهر اقدامات متعددی از جمله اخراج ساکنان اصلی، غصب املاک و زمین‌های آنان، جایگزین سازی یهودیان با هدف تغییر ترکیب جمعیتی